بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جب انسان فوت ہوگا تو اس کی قبر میں پہلی شام کیسی ہوگی، اس کی صبح کیسی ہوگی، اس کے ساتھ قبر کی پہلی رات کیا ہوگا، آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، موت ایک ایسی تلخ ترین حقیقت ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس نے موت سے دو چار ہونا ہے اور اس کا کڑوا گھونٹ لازمی پینا ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہ سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس نے بھی موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو یا نہیں، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا عارضی و فانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتائیے کہ قبر میں انسان کی پہلی رات کیسی گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی قبر کی پہلی رات بہت مشکل ہوتی ہے، جب اس کے دوست رشتہ دار اسے قبر میں دفنا کر اور تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو مرنے والا شخص پیچھے روتا رہتا ہے۔ وہ شخص ہر دوست رشتہ دار کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنی قبر کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر روز پکارتی ہے کہ لوگوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والے، تو میرا بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس شخص کو تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر روز پکارتی ہے، اے آدم کی اولاد، تم مجھے کیوں بھول گئے ہو؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، وحشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو قبر مردے کو پکار کر کہتی ہے، اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور تو نے قبر کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ تجھے نہیں معلوم تھا کہ تنہائی، وحشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا تھا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا، اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے بچتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں ان لوگوں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا۔
اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اسے جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اور جہنم کی کھڑکی اس شخص پر کھول دی جاتی ہے، اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد مردے کو ہر صبح اور شام کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور جہنمی کو جہنم دکھا کر حسرت اڑاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں: 1/3 عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اسے اہل جنت کا نام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو اسے اہل جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھا لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا، واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے بچنے کی دعا مانگتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک خچر اس طرح بدکا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں دیکھا تو 4-5 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ان مرنے والوں کو کوئی جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں، یہ لوگ شرک پر مرے ہیں۔ تو فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ آمین۔